معزز سامعین کرام، قابل احترام ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورت الفاتحہ، جس کو سبع المثانی بھی کہا گیا اور جس کو ام القرآن بھی کہا گیا، جس کو سورت الحمد بھی کہا گیا، الحمدللہ رب العالمین بھی کہا گیا۔ یہ سورت کئی ناموں کے ساتھ احادیث سے ثابت ہے اور انتہائی بابرکت سورت ہے۔ ہر نماز کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے اور ہر رکعت کے اندر اسی سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ جس رکعت کے اندر سورت الفاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت ناقص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَهِيَ خِدَاجٌ خِدَاجٌ خِدَاجٌ۔ عزیز بھائیوں، سورت الحمد اللہ رب العزت کی تعریفات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کی تعریف ہی سب سے بڑا مقصد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی تعریف کے حق، تعریف کے لائق ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہی اس لائق ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہو۔ استغراق ہے، تعریفیں بہت ہوتی ہیں، کوئی کسی کی کوئی کسی، لیکن حقیقت کے اندر ساری تعریفوں کا منبع اور نچوڑ پھر اللہ رب العزت۔ اگر انسان کسی آدمی کے حسن کی تعریف کرتا ہے، کسی خوبصورت پھول کی تعریف کرتا ہے، کسی خوبصورت عمارت کی تعریف کرتا ہے، کسی خوبصورت کپڑے کی تعریف کرتا ہے، کسی خوبصورت باغیچے کی تعریف کرتا ہے، علاقے کی تعریف کرتا ہے، کسی ملک کی تعریف کرتا ہے، تو یہ ساری تعریفیں اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس باغیچے کے لیے، حقیقت میں یہ تعریفیں اللہ کے لیے۔ کیوں؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ رب العزت نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اور جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اس کو کس نے پیدا کیا؟ سمجھ کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ ساری چیزیں یہ دینے والا کون ذات ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے جو بھی تعریف کسی کی بھی کرو گے، حقیقت میں وہ تعریف اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے تمام حمد ہے، اور اللہ رب العزت اپنی تعریفوں کو سن کے بڑا خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی شخص آپ دنیا کے اندر کسی کی تعریف کریں گے، وہ ایک دفعہ آپ کی بات سنے گا، اور سن کے اس کے بعد دوسری دفعہ سنے گا، تیسری دفعہ سنے گا، وہ آپ سے اکتا جائے گا کہ میری تعریف کرتے ہیں، اور اس لیے تعریف کرتا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ وہ دوسری تیسری چوتھی مرتبہ آپ سے تعریف کے کلمات سننے گوارا نہیں کرے گا۔ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اللہ رب العزت سے زیادہ تعریف سن کر خوش ہونے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کو اپنی تعریف اتنی پسند ہے، انسان بندہ جب بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ دن کے اندر کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5، اور ان 5 نمازوں کے اندر تقریباً 17 فرض ہیں، آپ 17 مرتبہ سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنتیں ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہے، اس کے علاوہ تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، صلاۃ الجنازہ ہو، صلاۃ الاستسقاء ہو، کوئی بھی نماز ہے، جب تک سورۃ الفاتحہ نہیں ہے وہ نماز مکمل نہیں ہے۔ آپ
رب العزت کی کتنی مرتبہ تعریف بیان کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت جب بھی آپ کہتے ہو نا الحمدللہ رب العالمین، جب بھی کہتے ہو دل کے اندر آپ نے 100 مرتبہ کہا الحمدللہ رب العالمین، اتنی مرتبہ یہ اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اتنی مرتبہ یہ اللہ رب العزت، اتنی مرتبہ آپ کی حمد کا جواب اللہ رب العزت دیتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی لوگ ایک ہی وقت میں الحمدللہ کا لفظ اپنی زبان سے نکالتے، اللہ سب کا جواب دیتے ہیں. کیسے دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں جیسے اس کی شایان شان. اسی وقت اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. اسی وقت اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور یہی حمد ساری دعاؤں کا نچوڑ ہے، ساری دعاؤں کا نچوڑ ہے. جب تک آپ کسی بھی دعا کے اندر حمد کے کلمات نہیں بولیں گے وہ آپ کی دعا ہی صحیح نہیں ہوگی. اللہ رب العزت دعا کیسے، اللہ رب العزت سے کیسے دعا کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا سب سے پہلے اللہ کی تعریفات کرنی، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنی دعا مانگنی ہے. یہ ہے طریقہ کار دعا کرنے کا. الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے. اور یہی نچوڑ ہے، آپ سب دنیا کی چیزوں کو دیکھ لو، وہ ساری چیزیں ہی اللہ کی تصویر میں آتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی حمد کی تصویر بیان کرتے ہیں. یہ درخت، یہ جمادات، یہ انسان، یہ پرندے، یہ جانور اپنی اپنی بولیوں کے اندر، اپنی اپنی زبانوں کے اندر، یہ سب کے سب اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں تو صرف اپنے انسانوں کی تعریف کے کلمات کا نہیں پتا. یقین الفاظ میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ہماری زبانیں مختلف ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات حقیقت کے اندر صرف اللہ رب العزت کے لیے، جس نے انسان کو بھی پیدا کیا اور جو کچھ انسان نے پیدا کیا اس کو بھی پیدا نہیں کیا. اللہ رب العزت ذاتی نام ہے. اللہ رب العزت کے ذاتی نام اللہ ہے، اور سارے کے سارے نام اللہ کے صفاتی ہیں. یہ اصل نام اللہ کا اللہ ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین. اور وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. جہان کتنے ہیں؟ اللہ، کتنے جہان ہیں؟ انسان ایک جہان ہے، اور انسانوں کے بڑے جہان ہیں. کوئی کس زبان کا جہان ہے، کوئی اردو کا جہان ہے، کوئی پنجابی کا، کوئی پشتو کا، کوئی انگریزی کا، کوئی عربی کا. کتنے جہان ہیں، اس کی کتنی زبانیں ہیں. انسانوں کا جہان ہے، انسانوں کی اقسام ہے، جانوروں کی اقسام ہے. جانوروں کی اقسام ہم گن نہیں سکتے، سمندر کی مخلوقات کو ہم گن نہیں سکتے. آئے دن ہمیں نئی نئی خبر ملتی ہے. آج سمندر سے ایک نئی مچھلی دریافت ہوئی، عجیب قسم کی مچھلی دریافت ہوئی. وہ اس طرح کی ہے، آج تک ہم نے وہ ایسی مخلوق نہیں دیکھی. لیکن اتنے جہان سمندر کے اندر ہیں. اللہ رب العزت ہر جہان کو، ہر مچھلی کو، ہر سمندر کی تہ میں زندہ رہنے والے جانور کو اللہ رب العزت ہر وقت اور ہر لحظہ کے اندر جانتے ہیں، اور ہر
سمندر ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ درمیان ہے، یہ ہوا ہے، یہ سمندر کی تہیں ہیں، یہ زمین کی تہیں ہیں، آسمان کی بلندیاں ہیں، فرشتوں کی تعداد ہے، فرشتے کتنے ہیں، سب کا پالنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ جہان کتنے ہیں؟ وما یعلم جنود ربک الا هو، ان جہانوں کو کوئی شخص جان ہی نہیں سکتا، اللہ رب العزت ان جہانوں کی گنتیوں کو بھی جانتا ہے۔ کوئی ہے دنیا کے اندر اس گنتی کو جاننے والا؟ کوئی دنیا کے اندر گنتی کرنے والا ایک وقت میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے بکرے ہیں، کتنے اس کے اندر چھترے ہیں، کتنے دمبے ہیں، یہ کتنے جو گائے بھینس ہے، کتنی مچھلیاں ہیں، کتنی سمندر کی مخلوقات ہیں، ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا، سب کا اللہ رب العزت جانتے ہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سب جہانوں کا مالک ہے۔ اور ہر جہان کو اللہ رب العزت ہر وقت خوراک مہیا کر رہے ہیں، یہ سارے کا سارا نظام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے تعریف اسی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت ہی زیادہ رحیم ہے۔ حقیقت کے اندر دونوں صیغوں کے اندر مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ رحمان کے اندر زیادہ ہے، اللہ انتہائی زیادہ رحمت کرنے والے۔ اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت نے کہ رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ مخلوق کے اندر تقسیم کیا، کتنا؟ باقی 99 اللہ کے بعد۔ اللہ نے کب سے تقسیم کیا؟ جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اور قیامت تک یہی ایک حصہ پوری دنیا کے اندر تقسیم ہے۔ پوری دنیا کے انسان، باپ، ماں، بہن، بھائی، ان کے دلوں میں جو رحمت ہے یہ اللہ کا ایک حصے کی تقسیم ہے۔ ہر روز لوگ فوت ہو رہے ہیں، نئے آ رہے ہیں، ہر نئی پیدا ہونے والی مخلوق کے اندر رحمت کا حصہ ہے۔ جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ مچھلیاں سب اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہیں، یہ اللہ رب العزت کا جو رحمت کا ایک حصہ دیا ہے اس کی بدولت۔ اور یہ قیامت تک ایک حصہ تقسیم ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی ابھی یہ حصہ باقی ہوگا، ابھی یہ ایک حصہ باقی ہوگا۔ اللہ رب العزت اس حصے کو پکڑ کر دوبارہ اپنے 99 حصوں میں تقسیم کر کے جمع کر کے ان کو اللہ رب العزت پھر اہل اسلام پر دوبارہ رحمت فرمائے گا۔ اور یہی ہے وہ رحمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت آخر میں مجھے حکم دیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، آگ سے ان لوگوں کو بھی نکال لو جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا، صرف ان کو بھی نکال لا الہ الا اللہ پڑھا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا، ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، ان سے پوچھا کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، نماز کا نہیں پتا ہوگا، روزے کا نہیں پتا ہوگا، حج کا نہیں پتا ہوگا، کچھ نہیں پتا ہوگا، صرف لا الہ۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا؟ کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا لا الہ الا اللہ پڑھا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، ان کو اور کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے، بس ان کو یہ نفع دے گا؟ کیا نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی، اس کلمے کی وجہ سے اللہ ان کو آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ الرحمن الرحیم، اللہ بہت ہی زیادہ رحمت کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحمت، بہت زیادہ شفقت۔ اللہ رب العزت سے جس وقت بھی انسان معافی مانگ لے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ رب العزت
روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے جس وقت میں کوئی انسان مانگتا ہے اللہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ سے کوئی معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دینے والے ہیں، کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے۔ اللہ رب العزت ہی مالک یوم الدین ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری سورت الصلاۃ ہے، اللہ نے اس کو تقسیم کیا، فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، سلام بیان کی۔ اثنى علی عبدی مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اللہ اکبر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیسے کلمات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت اللہ رب العزت کی، ہر قسم کی عبادت، اور سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ دعا۔ حقیقت کے اندر ساری عبادت کا نچوڑ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کا مطلب ہے اللہ کو پکارنا، دعا کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ سب کچھ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ صرف انسان نماز کے اندر یہ اقرار کرے کہ ایاک نعبد، اس کے بعد وہ پھر عبادت کسی اور کی کرے۔ کیا مطلب عبادت؟ کہ پکارے کسی اور کو، دعا کسی اور سے، حاجت کسی اور سے۔ اللہ کے آگے پھر کیوں کہا اس نے ایاک نعبد؟ کیوں کہا؟ جب وہ عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے پھر کسی اور کو دکھانے کے لیے کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، سب کچھ اللہ تو ہی ہے۔ عبادت بھی ہم تیری تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت الدعاء هو العبادہ، دعا ہی حقیقت کے اندر عبادت ہے، اور یہی سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہی ہے بات۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مدد کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی وہ مدد ہے ہر قسم کی مدد، اور خصوصاً اللہ کے ساتھ ہر وہ مدد خاص ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اور کر سکتا ہے وہ ہم کسی اور سے بھی مانگ لیتے ہیں۔ سمجھ کے میں آپ کو کہتا ہوں گلاس پکڑا دو، گلاس پکڑا دیا، یہ مدد مانگ لی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، یہ ہم انسانوں کے درمیان ہے۔ لیکن جو ہم اللہ رب العزت سے یہ بھی مانگتے ہیں اور وہ خاص بھی مانگتے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، وہ کیا ہے؟ گلاس پکڑا دو۔ اس نے مجھے گلاس پکڑا دیا، لیکن گلاس پکڑانے کی ہمت کس نے دی ہے؟ اللہ کی ہمت، اللہ کی دی ہوئی ہمت کے بغیر کوئی اپنی آنکھ کو جھپک سکتا ہے؟ دعا بیمار کو دعا ڈاکٹر دیتا ہے، لیکن شفا دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ انسان کسی کو پیسے دے دیتا ہے، رقم دے دیتا ہے کہ مجھ سے خرچہ لے لو، لیکن امیر کون کرتا ہے؟ اللہ۔ انسان کسی سے پیسے کھینچ لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، ڈاکہ ڈال لیتا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے میں آتا ہے، لیکن غریب کون کرتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ بہت لوگ لوٹنے والے لوگوں کو
وہ لوٹنے والے فقیر ہی رہتے ہیں، جن کو لوٹا جاتا وہ غنی رہتے ہیں۔ یہ فقیری اور یہ غنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ یہ مدد ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی کر نہیں سکتا، بیمار کو شفا کوئی دے نہیں سکتا، بے اولاد کو کوئی اولاد دے نہیں سکتا، صرف تو ہی دے سکتا ہے۔ دوسرے لوگ دوائی ضرور دے سکتے ہیں، لیکن اولاد دینا اللہ تیرا کام ہے، شفا دینا تیرا کام ہے، بارش کو نازل کرنا تیرا کام ہے۔ ہم پانی دے سکتے ہیں لیکن آسمان سے بارش نازل نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عزیز بھائیوں، یہ سورۃ الشفا ہے، شفا ہے۔ شفا کیسے؟ اگر مریض پر پڑھ کر دم کیا جائے اللہ اس کو شفا دے دیتے۔ عقیدہ انسان کا مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں خرجنا فی سریۃ، ہم ایک لشکر کے اندر نکلے، راستے میں ہم ٹھہرے، پڑاؤ ڈالا، ایک قبیلہ تھا، استحفظناہم، ہم نے ان سے روٹی مانگ لی، اور بھئی ہم آپ کے مہمان ہیں، کوئی ہماری مہمانی کرو۔ وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے ہماری مہمانی بھی کی، کہا نہیں ہم نہیں کریں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں، چلو بابو یہاں سے۔ خاموشی سے بیٹھ کے اچانک اس قبیلے میں سے ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا، کہنے لگا ہمارے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، حل منکم راقن، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ سنا ہے دم کرنے سے زہر ختم ہو جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں میں ہوں دم کرنے والا، میں کر لیتا ہوں۔ کہا آؤ، میں کہا نہیں کروں گا۔ میں کیوں؟ کہتے ہم نے آپ سے مہمانی مانگی، آپ نے ہماری مہمان نوازی کی، ہم نے کہا تھا مہمان نوازی کرو، کی؟ ہمیں پانی پوچھا، کھانا پوچھا، کچھ پوچھا ہمیں؟ کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ دم کر دو، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اس کو بڑی تکلیف ہے، ہم آپ کو مزدوری دیں گے، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، پوری مہمانی بھی کریں گے۔ کہا کیا دو گے؟ کیا ہو گیا؟ 30 بکریاں دیں گے، 100 بکریاں دیں گے، دیں گے ہم آپ کو 30 بکریاں دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دم کیا، سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اللہ نے صحیح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے 30 بکریاں دے دی۔ بعد سے ابا ساتھ کہنے لگے دم کیا، پیسے دے دیے، دم کیا تو بکریاں ہم تو نہیں کھائیں گے اس میں سے کچھ بھی، ہم نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے، آپ فرمائیں گے تو ہم کھائیں گے ورنہ ہم نہیں کھائیں گے۔ کہا اچھا چلو نبی علیہ السلام کے پاس چل گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ کو سارا قصہ بیان کیا۔ فرمایا اچھا ابو سعید تو نے کیا پڑھا؟ کہا اللہ کے رسول 100 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ، اللہ نے شفا دے دی۔ کہا تمہیں کس نے بتا دیا یہ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا ہے؟ رسول اللہ کے غلام ہو، رسول اللہ کے پاس بیٹھنے والے ہو، تعلیم لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو، اور عقیدے اتنے مضبوط ہو، اللہ کیسے شفا نہیں دے گا؟ ایسے عقیدے مضبوط، اللہ نے شفا دے دی۔ کہا اگر بکریوں میں سے کچھ حصہ ہے مجھے محمد کو بھی لا کے تو میں بھی کھا لوں گا۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ یہ سورۃ الشفا ہے۔ عقیدہ مضبوط کر کے انسان جب دم کرتا ہے اللہ رب العزت شفا نصیب فرماتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ وہ مدارج السالکین، وہ
وہ لکھی انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے اندر یہ کتاب ہے. کیا زبردست کتاب ہے. اور اس کی شفا کے بارے میں کلام کرتے ہیں, بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ دل کی, بدن کی, دل کی بہت بڑی بڑی بیماریوں کی شفا ہے. دل کی بڑی بڑی بیماریوں کی شفا ہے. دل کی بہت بڑی دو بیماریاں ہیں, ذرا غور سے سننا. کون سی؟ ایک ریاکاری اور دوسری کبر. ایک ریاکاری اور دوسرا تکبر کا آ جانا. یہ کس کی بیماری ہے؟ دل کی. ریاکاری کو کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. کہ کون جانتا ہے اس نے کس نیت سے یہ کام کیا؟ ظاہراً کبھی ہم بھی کہتے تھے اس نے ریاکاری کے لیے کیا, لیکن وہ ریاکاری کے لیے نہیں ہوتا. ہم کہتے تھے اس نے بڑے خلوص سے کیا, لیکن وہ ہوتا ریاکاری کے لیے. اس کو کون جانتا ہے؟ یہ ریاکاری دل کی بیماری ہے, اور تکبر کا آنا یہ بھی دل کی بیماری ہے. جب انسان کے اندر تکبر آتا ہے یہ دل سے آتا ہے. انسان کے دل کے اندر تکبر آتا ہے. اور سورۃ الفاتحہ کے اندر اگر انسان نے ریاکاری سے نجات پانی ہے, اگر انسان نے تکبر سے نجات پانی ہے, تو بہت زیادہ دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کیا کرو. کیسے؟ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد, اس کے اندر ریاکاری سے نجات ہو گئی. ریاکاری سے نجات کو کیسے؟ جب ہم نے کہا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اللہ تو ہمیں نصیب فرما, اللہ تو ہمیں توفیق نصیب فرما کہ ہم صرف تیری عبادت کریں اور کسی کو دکھانے کے لیے ہم عبادت نہ کریں. اللہ صرف تجھے دکھانے کے لیے. اور یہی مطلب ہے نستعین کا. اللہ عبادت تو ہم تیری کرتے ہیں, اللہ اس عبادت کرنے پر مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں. عبادت تیری کرتے ہیں اور اس عبادت کے اندر خلوص پیدا کرنے کے لیے مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. ایاک نعبد, اللہ اس کے اندر ریاکاری سے نجات ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور اس کے اندر تکبر سے نجات ہے. اللہ میں تو بہت ہی کمزور ہوں, بہت ہی ناتواں ہوں. اللہ تو نے مجھے پیسہ دیا, میں کمزور ہوں, میں اس لائق نہیں تھا کہ میں پیسہ کما سکوں. تو نے مجھے حصے میرے آزاد رکھے, میرے بازوؤں کے اندر قوت رکھی, میرے دماغ کو قائم رکھا. اگر میرے بازو جواب دے دیتے میرا دماغ پاگل ہو جاتا, میں کاروبار کیسے کر سکتا تھا. اللہ یہ تو نے مجھے طاقت دی ہے, تو نے سب کچھ دیا ہے. میں تکبر کر کے کہا جاؤں میں اپنے آپ کو بڑا کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ مدد تیری ہوتی ہے تو میں سب کچھ کرتا ہوں. ایاک نستعین, اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں, میں بڑا ناتواں ہوں, بڑا کمزور ہوں, میں تکبر نہیں کر سکتا. یہ تکبر سے نجات ہے. آج ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے وَكَثِيرًا ما سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قدس اللہ روحہ یقول ایاک نعبد نجات من الریا و ایاک نستعین نجات من الکبر. میں نے اپنے شیخ, اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت مرتبہ سنا. وہ فرماتے تھے کہ ایاک نعبد کے اندر ریاکاری سے نجات ہے, وہ ایاک نستعین کہنے سے کبر اور تکبر سے نجات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جس وقت کہا تو بہت بڑی دو ضلالتوں سے انسان ضلالت سے بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور جہالت سے بھی پناہ مانگتا ہے. مغضوب علیہم کون ہے؟ مغضوب علیہم کون ہے؟ اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا, وہ کون ہے؟
یہود مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود، صرف یہود جن پر رب کا غضب ہوا وہ کون ہے؟ یہودی. ان پر غضب اللہ علیہ، اللہ کا ان پر غضب ہے. وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹ رہی ہے. یہ کون ہے مغضوب علیہم؟ یہودی. اللہ یہودیوں کا راستہ نہ دکھانا. ان کو مغضوب علیہم پتہ کو کیوں کہا؟ ان کے پاس علم تھا، علم ہونے کے باوجود انہوں نے چھپایا علم کو، علم ہونے کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا، اور یہ مغضوب علیہم ٹھہرے، ان پر غضب ہوا. والظالم، اللہ گمراہوں کا راستہ بھی نہ دکھانا. گمراہ کون ہے؟ عیسائی، ان کو نصارہ. یاد رکھنا، مغضوب علیہم یہودی، والظالم کون ہے؟ عیسائی. اللہ نہ یہودیوں کا راستہ چاہیے نہ عیسائی. وہ گمراہ کیوں ہے؟ انہوں نے صحیح علم ہی حاصل نہیں کیا، انہوں نے صحیح علم حاصل نہیں کیا، نہ کوشش کی. اس لیے علم صحیح حاصل کرو. اگر علم ہونے کے باوجود عمل نہ ہوا تو ہم یہودیوں کے مشابہ ہوئے. اگر علم صحیح حاصل نہ کیا تو ہم نصارہ کے مشابہ ہوئے. جب ان غیر المغضوب علیہم والضالین کہا تو ہم نے یہودیوں سے بھی پناہ مانگ لی، عیسائیوں سے بھی پناہ مانگ لی، اور کن کا راستہ اختیار کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ان کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا. وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ یہ صدیقین، یہ شہید، یہ نبی، یہ نیک لوگ، اللہ مجھے ان میں شامل کر دے. میرے بھائیوں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے جب انسان نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، چار بہت بڑی چیزوں سے پناہ مانگ لی. شفا مل گئی اس کو، ریاکاری سے شفا مل گئی، اور اسی طرح تکبر سے پناہ مل گئی، اور اسی طرح جان بوجھ کر کسی پر عمل نہ کیا اس سے پناہ مل گئی، اور فساد علم سے پناہ مل گئی، اور انعام والے لوگوں میں سے انعام والے لوگوں میں آ گیا. جب یہ سورت، بات سننا غور سے بات سننا، فرماتے جب یہ سورت ان چار بڑی بڑی بیماریوں کی شفا ہے تو چھوٹی بیماریوں کی کیوں شفا نہیں ہوگی؟ جب یہ بڑی بڑی بیماریوں کی شفا ہے، اتنی بڑی بیماری ریاکاری، اتنی بڑی بیماری تکبر، جب اس کی شفا ہے تو چھوٹی بیماریوں کی کوئی شفا نہیں. بھائیوں، عقیدے مضبوط رکھو. سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا کرو، اللہ رب العزت شفا نصیب فرمائے. عقیدہ مضبوط. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بڑی مرتبہ تجربہ کیا، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے مجھے شفا دے دی. کب؟ جب انسان کا مضبوط عقیدہ ہو، جب اس کو پتہ ہے کہ رب العالمین کون ہے، الرحمن الرحیم کون ہے، مالک یوم الدین کون ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کس کو پکار رہے ہو. آپ نے سوچا کہ دن کے اندر کتنی مرتبہ ہم نے اللہ رب العزت کو پکارا، کتنی مرتبہ ہم نے اللہ رب العزت کے آگے درخواست پیش کی. یہ سورت الشفا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفا قرار دیا. اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.